پھر یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ لوڈو کھیلنا جو ہے آف لائن یا آن لائن اس سے کوئی گناہ ملتا ہے یا نہیں. دیکھیں اگر لوڈو آف لائن ہو یا آن لائن ہو ایک ہی حکم ہے. اگر جوا لگایا جا رہا ہے یا کوئی شرط لگائی جا رہی ہے تو جائز نہیں ہے, گناہ ہے, سخت گناہ ہے. اسی طرح اگر اور کوئی شرعی خرابی پائی جا رہی ہو, مثلا کوئی اتنی دیر تک کھیل رہا ہے کہ فرائض میں واجبات میں خلل آ جائے یا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں تو بھی ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی شرعی خرابی نہ پائی جا رہی ہو, نہ تو شرط لگائی گئی ہے, نہ ہی اس کی وجہ سے عبادات میں خلل آ رہا ہے, نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, صرف تفریح طبع کے لیے مختصر دورانیے میں اگر کوئی کھیل لیتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, اگرچہ بچنا بہتر ہے. پھر جو ہے اور بعض لوگ جس کو پانسوں سے تشبیہ دیتے ہیں, وہ جو قرآن کے اندر ازلام کا لفظ ہے, پانسوں سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو 500 ہیں اس کی تو تفسیر ہی باقاعدہ بیان ہوئی ہے. وہ اس کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے, فال نکالا کرتے تھے, جبکہ لوڈو کے اندر ایسا نہیں ہے, کوئی قسمت کا حال معلوم نہیں کیا جا رہا ہوتا, نہ ہی فال نکالی جا رہی ہوتی ہے, سادہ سا گیم ہے, لیکن بچنا بہرحال بہتر ہی ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا بغیر وضو کام کرتے ہوئے زبانی صورت پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. زبانی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے با وضو ہونا ضروری نہیں ہے, پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ملحوظ رہے کہ پاک ہونا بہرحال زبانی پڑھنے کے لیے بھی شرط ہے. یعنی اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں ہے تو وہ زبانی صورت نہیں پڑھ سکتی قرآن کی تلاوت کی نیت سے. ہاں کوئی ایسی آیات ہیں یا صورتیں ہیں کہ جو بطور ورد بطور دعا پڑھی جاتی ہیں, جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ, تو وہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے, تلاوت کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورت جو ہے وہ چلے میں ہو تو یہ بات مشہور ہے کہ کوئی اس گھر میں نہیں آنا چاہیے یا مہمان یا کوئی اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے. بالکل غلط مشہور ہے. یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں نفاس والے, جسے یہ چلہ کہا جاتا ہے, یہ ناپاکی کے ایام ہیں, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی نحوست کا تصور نہیں ہے جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی نحوست ہے اس کی کہ بھئی اب وہاں بندہ آ نہیں سکتا, کوئی مہمان آ نہیں سکتا. اگر محارم ہے تو وہ آ سکتے ہیں, اور جہاں تک غیر محرم کی بات ہے وہ تو ویسے بھی نہیں آ سکتے, وہ تو ویسے ہی معاملہ ختم ہے. لیکن محرموں کا آنا جانا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور بعض لوگ بالکل ایسے کہ وہ کہیں اگر کسی جگہ بیٹھ جائے تو وہ نماز پڑھتے ہیں, اب تو ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ اس بستر پہ بیٹھ گئی ہے, یہ تو میں نمازی ہوں تو اس کا اس بستر پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو معاذ اللہ ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے, یہ وہم ہے. وہ جو ناپاکی ہے وہ حکمی ناپاکی ہے, وہ اس طرح بستر پر بیٹھنے سے کوئی ناپاکی نہیں ہو جاتی صرف. پھر بہن نے پوچھا کہ میرے بھائی نے 5 سال پہلے بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا تھا, 2 سال تک زکوٰۃ دی, پھر جو ہے وہ رقم کی قلت کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکے 3 سال تک. اب کسی نے بتایا کہ 1 ٹائم ہی زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دیکھیں 1 ٹائم سے اگر مراد یہ ہے کہ 3 سالوں کی زکوٰۃ کا اکٹھا حساب لگا کر دے دیں تو ہو جائے گی, یہ تو ٹھیک بات ہے کہ 3 سالوں کی زکوٰۃ آپ نے اکٹھی دے دی, پیچھے والے 3 سالوں کی, تو ٹھیک ہے 1 ٹائم بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر 1 ٹائم سے مراد یہ ہے کہ بھائی 1 سال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کے زکوٰۃ دے دیں اور باقی سالوں کی زکوٰۃ آپ کو معاف ہے, تو ایسا نہیں ہے. باقی سالوں کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی, ہر سال کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوتی ہے, ہر سال کی زکوٰۃ کا اپنا حساب ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ کی رقم اگر لگائی, ویلیو جو نکالی, تو اس کے بعد نصاب ہی نہ بچتا ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ منہا ہوگا, پھر نہیں ہوگی. لیکن چونکہ پلاٹ میں عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنی کم مالیت ہو کہ زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو آگے نصاب بچتا نہ ہو, نصاب بنتا ہے, مال تجارت ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ناحق قتل کیا گیا بندہ شہید کہلاتا ہے اور کیا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جی بالکل, جو ناحق قتل کیا گیا ہو, مسلمان ہو, تو اسے شہید کہا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے گناہ بھی, حقوق اللہ کی جو کوتاہی ہے, گناہ صغیرہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف ہوں گے. ہاں, اور وہ شے پر قادر ہے, چاہے گا تو حقوق اللہ میں جو کبائر ہوں گے نہیں معاف فرما دے گا. وہ تو اس کی قدرت ہے, وہ تو اسی قدرت ہے. نہ قتل ہوا یہ ظلم ہے. بارہ وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میری خالہ جو ہے وہ گونگی اور بہری ہیں, ان کے بھائی نے لوگوں سے ان کے لیے فطرہ لے لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے ان کو دیتا نہیں ہے, خود خرچ کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں ان کو عمرہ کراؤں گا. لیکن یہ انتہائی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے کہ کوئی اپنی بہن کے ڈسیبل معذور بہن, اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے اور پھر خود کھا جاتا ہے, ان کو فطرہ نہیں دے رہا, خود استعمال کر رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے, سخت گناہ ہے, توبہ کریں. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ چوہے کپڑوں پر چڑھ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو کوئی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, چوہا کپڑوں پہ چڑھ کے چلا جائے گا, اور اگر نہیں جا رہا تو آپ ہٹا دیں, بھگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ناپاکی نہیں ہے. اگر نجاست اس کی آ گئی تو پھر وہ نجاست خفیفہ والے احکام جاری ہوں گے, پاک کیا جائے گا. پھر جو مسجد کے بیرونی حصے کو چھوڑ کر امام صاحب اپنے کمرے میں تراویح پڑھنے چلے جاتے ہیں تراویح کے ٹائم پر, امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ہمیں پوری صورتحال معلوم نہیں ہے, بعض اوقات مسائل چل رہے ہوتے ہیں آپس میں, ہو سکتا ہے امام صاحب کو یہ تحفظ ہو کہ جو بندہ تراویح پڑھا رہا ہے یہ تراویح
پڑھانے کا اہل نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ جا رہے ہوں اور ان کی بات سنی نہ جا رہی ہو تو وہ اس وجہ سے چلے جاتے ہوں، تو ہمیں معلوم نہیں ہے پوری صورت، اس لیے پوری بات نہیں بتا رہے، لیکن جو جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مجھے ایک سوال ہوا کہ خالی چارپائی سامنے بچھی ہوئی ہو تو اس کی طرف مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر سوال ہوا روزے میں انجیکشن لگوانا کیسے ہے؟ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے، علماء کرام کی دونوں طرح کی رائے ہے، ٹوٹنے کا بھی قول ہے، نہ ٹوٹنے کا بھی قول ہے۔ ہمارا مختار موقف یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، دوسرے علماء کا موقف یہ ہے ٹوٹتا ہے، جو ان کی رائے پر عمل کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہماری رائے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر